السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے ایک بار پھر سے آپ کا میرے چینل دی ریئل اینڈ میں۔ دوستو، جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، سب اپنے اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ ماں رو رہی تھی، بیوی کے آنسو رک نہیں رہے تھے، بچے چیخ رہے تھے، لیکن وقت گزر جاتا ہے، لوگ قبر سے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدموں کی آہٹ اس کے کان تک آتی ہے جب تک اس کے لوگ قبر سے لوٹ نہیں جاتے۔ سوچو، آپ قبر کے اندر ہو اور اپنے لوگوں کے قدم کی آہٹ سن رہے ہو، اور پھر وہاں خاموشی چھا جاتی ہے۔ جب انسان قبر میں اکیلا رہ جاتا ہے تو اچانک ایک منظر سامنے آتا ہے۔ دو بڑے عجیب فرشتے، جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں، قبر میں آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں آگ کے شعلے جیسے ہوتی ہیں اور آواز بجلی کی گرج کی طرح۔ وہ انسان کو بیٹھ کر 3 سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکل دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر انسان مومن ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن اور سنت پر عمل کرتا رہا ہے، تو اللہ اس کے دل کو ثابت رکھتا ہے۔ وہ پر اطمینان سے جواب دیتا ہے: میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ جواب دے دیتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے: میرے بندے نے سچ کہا۔ پھر اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، اسے جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ قبر نور سے بھر جاتی ہے اور جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی قبر کو 70 ذرا تک کھول دیا جاتا ہے اور وہ قیامت تک سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ جس انسان نے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے بغیر گزاری، نماز چھوڑ دی، قرآن کو بھول گیا، سنت کو چھوڑا، تو وہ جواب نہیں دے پاتا۔ اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں، اور پھر اسے کہا جاتا ہے تو جھوٹا تھا، تو نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اس کے لیے قبر تنگ کی جاتی ہے، اس کے دونوں پاؤں ایک دوسرے میں گھس جاتے ہیں اور لوہے کے ہتھوڑے سے اسے مارا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان قبر میں مار کھاتا ہے تو پوری مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے، سوائے انسان اور جن کے۔ سوچئے، اگر ہم سے پوچھا گیا تیرا رب کون ہے، تو کیا ہم سچ میں جواب دینے کے لائق ہیں؟ کیا ہم صرف زبان سے کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، یا ہماری زندگی بھی اس کی گواہی دیتی ہے؟ کیا ہمارا وقت قرآن اور سنت کے مطابق گزرتا ہے، یا ہم موبائل اور دنیا کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہیں؟ مومن کی قبر نور سے چمک رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ قرآن، نماز اور اچھے اعمال کی شکل میں بن کر قبر میں آتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے پاس آتے ہیں۔ نماز اس کے سراہنے ہوتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، اور صدقات اور نیک اعمال پاؤں کی طرف۔ جب عذاب کسی بھی طرف آتا ہے تو یہ اعمال اسے روک دیتے ہیں۔ لیکن کافر اور گنہگار کے پاس کوئی اعمال نہیں ہوتے، اس کی قبر اندھیرا بن جاتی ہے اور قیامت تک وہ عذاب میں رہتا ہے۔ دوستو، قبر کو سمجھنا مشکل نہیں۔ اگر آپ نے کبھی اندھیرے کمرے میں اکیلے رات گزاری ہو اور دروازہ بند کر دیا ہو تو دل گھبراتا ہے۔ سوچے، قبر اندھیرا ہے، نیچے مٹی ہے، کوئی آزادی نہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو وہی اندھیرا نور بن جائے گا، اگر اعمال برے ہوں گے تو وہی قبر انگاروں میں جل جائے گی۔ دوستو، وقت گزرتا ہے، قبر میں انسان سویا رہتا ہے، اور پھر وہ دن آتا ہے جس دن اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا، سبھی آسمان و زمین میں گر کر بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ بچائے گا، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ اٹھ کر دیکھتے رہ جائیں گے۔ سوچئے، ایک ہی آواز اور پوری کائنات کا نظام الٹ جائے گا، سمندر آگ بن جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، اور زمین اپنے اندر کا سب کچھ نکال دے گی۔ پھر انسان اپنی قبر سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا مجمع، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی دیوار، صرف ایک ہی میدان، جہاں پہلے آدم سے لے کر آخری انسان تک سب جمع ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن ننگے ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے۔ سوچو، جس مال، جہاں اور عزت کے لیے دنیا میں اتنی کوشش کرتے ہیں، اس دن کچھ بھی ساتھ نہیں ہوگا، صرف اعمال کا ساتھ ہوگا۔ پھر سوچو دوستو، اس دن سورج اتنا قریب ہوگا کہ صرف 1 میل کا فاصلہ ہوگا، انسان کا پسینہ اس کے اعمال کے حساب سے نکل رہا ہوگا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों का पसीना इतना निकलेगा, कुछ का पाँव तक, कुछ का घुटनों तक और कुछ को गर्दन तक, और कुछ को पसीना उनके मुंह तक डुबा देगा। उस वक्त इंसान चिल्लाएगा, काश मैं नमाज पढ़ ली होती, काश मैंने कुरान पढ़ लिया होता, काश मैंने दुनिया के छोटे गुनाह छोड़ दिए होते। मगर दोस्तों उस दिन न पढ़ने का वक्त होगा न वापस लौटने का। फिर अल्लाह ताला हिसाब लेंगे, हर इंसान की फाइल खोली जाएगी। कुरान कहता है, और जो कोई जर्रा बराबर नेक एमाल करेगा वो उसे देख लेगा, और जो जर्रा बराबर बुरा एमाल करेगा वो उसे भी देख लेगा। सोचो, हर लफ्ज जो हमें बोला, हर नजर जो हमने उठाई, हर पैसा जो हमने खर्च किया, सब रिकॉर्ड होगा। मोमिन इंसान के लिए अल्लाह अपनी रहमत से आसान हिसाब लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अपने रब से मोहब्बत करता है अल्लाह उसके हिसाब को आसान बना देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।